السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو آج اللہ کے کرم سے ہم اعراب فی الاسماء یعنی ڈیکلنشن جسے ہم اعراب کہتے ہیں ناؤنز میں دیکھیں گے کہ اسماء میں اعراب کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو آئیے آگے جانے سے پہلے ایک احاطہ کرتے ہیں ابھی تک کیے گئے لیسنز کا۔ قبل ان نبدا الدرس الجدید هيا نراجع درسنا السابق۔ پہلا ہے اس میں انواع الکلمہ۔ کلمہ کے اقسام میں ہم نے پڑھا اسم، فعل اور حرف۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ شخص کا نام، چیز کا نام، جیسے ولد، کتاب، قلم۔ اس کے بعد الفعل، فعل کیا ہوتا ہے؟ کام، زمانے کے ساتھ، جیسے یہاں دیکھیں کتب، کتب اس نے لکھا۔ اور حرف کیا کرتا ہے؟ وہ ملانے کے کام آتا ہے۔ مزید ہم نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو وہ حرف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر حرف ب آیا ہے۔ اب جملہ دیکھیں، کتب الولد الکتاب بالقلم۔ کتب فعل ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے۔ مزید جو آج کا لیسن ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سمجھ لیجئے، ولد کتاب قلم دو با میں۔ آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے۔ کلمے کی اقسام کو جاننے کے بعد ہم آئے تھے اس پر کہ اسم کی علامات کیا ہے۔ علامات میں سے سب سے پہلی علامت ہم نے دیکھا تنوین کا ہونا۔ کتاب ال یعنی لام تعریف کا ہونا، البیت، اور ہم نے بات کی جب تنوین ہوتی ہے تو ال نہیں آتا اور جب ال آتا ہے تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ تیسری علامت تھی تا مربوطہ، گول تا کا ہونا، جیسے بقرۃ حقیبۃ۔ اور ایک علامت جو اسم کی ہے وہ ہے کہ اسے پکارا جاتا ہے، یا کے بعد اسم آتا ہے، یا ایہا کے بعد اسم آتا ہے، یا ایتھا کے بعد اسم آتا ہے، یا ولد، یا ناقۃ، یا ایہا الولد، یا ایتھا الناقۃ۔ اس کے بعد اسم کو پہچاننے کا اور ایک ذریعہ کیا ہے؟ حروف جارہ کے بعد اسم مجرور ہوتا ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ صرف اسم ہی مجرور ہوتا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں سیارۃ، من کے بعد آیا ہے سیارت، اسی کے ساتھ بالسیارت، یہاں پر بھی مجرور ہے، یہاں پر بھی مجرور ہے۔ مزید لنک کریں، یہاں پر تنوین ہے، یہاں پر تنوین نہیں کیونکہ یہاں پر ال آیا ہے۔ اسم کی آخری علامت میں سے یہ تھا کہ مسند الیہ ہونا، یعنی ڈیپینڈنٹ چیز ہونا، ریکوائرڈ چیز ہونا، جیسے جلسہ کون بیٹھا؟ الکلب۔ اسی طرح کالا ہے، کیا کالا ہے؟ الکلب۔ آخری چیز جس کے بارے میں ہم نے اپنے پچھلے سبق میں پڑھا تھا وہ تھا انواع الاسم، کہ اسم کی ویرائٹی میں کیا کیا ہے، کیا کیا اسم کی ٹائپس ہوتی ہیں، اور اسے ہم رفتہ رفتہ آج سے شروع کریں گے۔ اس میں ہم نے مثلا دیکھا تھا الاشتاق یعنی اوریجن کے بیسس پر اسم یا تو جامد ہوتا ہے یا مشتق ہوتا ہے۔ مثلا بحر یہ کسی سے ماخوذ نہیں ہے، جبکہ دیکھیں مکتب، کاتب یہ ڈیرائیوڈ ورڈز ہیں۔ اس کے بعد اور ایک کلاسیفیکیشن ہم نے دیکھی عدد کی بنیاد پر، اسم یا تو مفرد ہوگا یا مثنی ہوگا یا جمع ہوگا۔ مثال کے طور پر کتاب سے مراد ایک کتاب ہے، کتب سے مراد کئی کتابیں ہیں، وہیں کتابان اور کتابین کا مطلب دو کتابیں۔ اور یہ جو یہ فرق ہے آن اور آئین، اسے ہم اعراب میں دیکھیں گے۔ اور ایک قسم جو اسما کو جس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے وہ ہے تعریف اور تنکیر کی بیسس پر، اور اس کی جو دو اقسام ہیں وہ ہے معرفہ اور نکرہ، جسے ہم کامنلی کیا کہتے ہیں؟ معرفہ کو پراپر اور نکرہ کو کامن۔ جیسے یہاں پہ دیکھیے الکتاب یہ معرفہ ہے اور کتاب یہ نکرہ ہے۔ اسم کی اور ایک ٹائپ وہ ہے الاعراب والبناء، یعنی اعراب کی بنیاد پر اسم کی جو ٹائپس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یعنی معرب اور مبنی۔ معرب ایسے ہوتے ہیں جو اپنی حالت بدلتے ہیں، اور مبنی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی حالت کبھی نہیں بدلتے۔ اس کے بعد اور ایک قسم جو ہم نے دیکھی تھی کہ اسم کو ہم کلاسیفائی معنی کی بیسس پر بھی کرتے ہیں۔ کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں
جو بالذات ہوتے ہیں، ان کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں، ان کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں. وہیں کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں جو مانن تو اسما ہوتے ہیں، لیکن نہ ہی ان کو چھوا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے. اس میں ذات میں جیسے ولدن، لڑکے کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، اس کو فیل کیا جا سکتا ہے، اس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے. وہیں آپ دیکھیں ایمان، صبر، یہ ایسے اسما ہیں جن کو نہ ہی ہم چھو سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ٹچ کر سکتے ہیں. اور ایک کلاسیفیکیشن اسم کی ہے جنس کی بنیاد پر. تو عربی میں یہ جو جنس کی بنیاد پر مذکر اور مؤنث ہوتا ہے، یعنی جینڈر کی بیسس پر، مثلا ولدن ایک مذکر ہے اور طالبتن ایک مؤنث ہے. اور مزید ہم اس ٹاپک میں دیکھیں گے کون سے ایسے اسما ہیں جو ظاہری طور پر تو مذکر ہے نہیں، یعنی جیسے کوئی چیز ہے لیکن اسے مذکر مانا جاتا ہے، وہیں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اسے مؤنث مانا جاتا ہے. یہ ہم ڈیٹیل میں جنس کے ٹاپک میں پڑھیں گے. اب آئیے ان اسما کو ایک بار دہراتے ہیں. قلم، رجل، شمس، مکتب، بنت، کرسی. جزاک اللہ. مفتاح، کاتب، بحر، جبل، شجرۃ، وردۃ، وردی. کلر. جزاک اللہ. اليوم سنتعلم، آج ہم انشاءاللہ کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے ہم جانیں گے اعراب کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم جانیں گے اعراب اور حرکت میں کیا فرق ہے، اس کے بعد ہم جانیں گے اعراب کیوں استعمال ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم بیسک ٹائپس آف اعراب کے جانیں گے. اس کے بعد جو قصہ ہم نے پڑھا ہے اس میں سے ہم اعراب دیکھیں گے اور کچھ آیت کریمہ سے ہم اعراب کو جاننے کی کوشش کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اعراب کیا ہوتے ہیں. ما هو الاعراب؟ تو دیکھ لیجئے اعراب کیا ہوتے ہیں. تغیر اواخر الکلمات، چینجز جو آتی ہیں آخر کلمے پر، خصوصاً اسما، خاص طور پر اسما کے لیے. اسما کے یعنی ناؤنز کے اینڈ پر جو چینجز آتی ہے انہیں ہم اعراب کہتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ بحسب موقعہ فی الجملہ، یہ موقع کے لحاظ سے، کانٹیکسٹ کے لحاظ سے، تھیم کے لحاظ سے یہ چینجز آتی ہے. وَيَكُونُ هَذَا التَّغَيُّرُ بِوَاسِطَةِ حرکات الظاہرہ او الحرف، اور کیا جاتا ہے، یہ چینج لائی جاتی ہے کس سے؟ حرکات سے. پہلے ہم نے جانا اعراب کیا ہوتا ہے. اعراب ہوتا ہے اینڈ پر چینج آنا. کیسے ہوتا ہے؟ حرکات کو چینج کر کے یا کچھ حروف سے. آج ہم زیادہ تر مثالیں دیکھیں گے کہ حرکات سے جو اعراب چینج ہوتی. جیسے اس تصویر کو دیکھیے، اس میں کیا ہے؟ ایک لڑکا ہے جو مثلا کتاب لکھ رہا ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ کتب الولد الکتاب بالقلم. کتب فعل ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ ولد کتاب بالقلم. تو یہاں پر کلمے کے آخر پر پیش ہے، یہاں زبر ہے، یہاں زیر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیوں پیش ہے؟ یہ کیوں زبر ہے؟ اسے زیر کیوں لگ گئی؟ یہی چیزیں اعراب کہلاتی ہیں. تو جو آخری کلمے پر چینجز آتی ہیں اسم میں خاصتاً، اسے ہی اعراب کہتے ہیں. یعنی اعراب کیا ہے؟ کلمے کے آخر پر جو چینجز آتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں. اب آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ پھر اعراب اور حرکات میں کیا فرق ہے. مل الفرق بین الاعراب والحرکات؟ تو دیکھ لیجیے یہ جو اعراب ہوتا ہے یدل علی وظیفۃ الکلمہ فی الجملہ، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کلمے کا کام کیا ہے. وظیفۃ الکلمہ فی الجملہ، یعنی یہ یوں ہی نہیں ہے پیش، زبر، زیر. وَهُوَ يَكُونُ بِالْحَرْكَاتِ أَوِ الْحُرُوفِ فِي الْآخِرِ الْكَلِمَةِ. اعراب تو بس کیا ہے؟ کلمے کی فنکشن کے لحاظ سے اس کے اینڈ پر جو حرکت لگتی ہے، جو چینجز آتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں. جبکہ حرکات کیا ہوتا ہے؟ علامات توضع علی الحرف لبیان النطق صحیح، جو کہ ہم نے پہلے لیسن میں پڑھا تھا کہ حروف الہجا کے بعد دوسری سگنیفیکنٹ جو چیز ہے وہ ہوتی ہے علامت. تو حرکات کیا ہے؟ حرکات علامات ہے جو ہر کلمے پر اور ہر کلمے کے ہر حرف پر لگتی ہے. اور کیا ہے اس کا کام؟ نطق، صحیح طریقے سے پروناؤنس کرنا. ولا تدل دائما علی الاعراب، اور ضروری نہیں ہے ہر حرکت اعراب ہو. اعراب میں ہم نے جانا
کہ اعراب بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ ہمیں اسم کی پوزیشن بتاتا ہے، اس کی فنکشن بتاتا ہے، جبکہ حرکت کیا ہے؟ کسی بھی کلمے پر کیا ہے؟ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، سکون ہے یا تنوین ہے. یعنی جو ہر لیٹر پر ساؤنڈ ہوگا، ہر لیٹر پر جو علامت ہوگی اسے ہم حرکت کہیں گے، لیکن اعراب خاصتاً ہم کہیں گے کہ اسم کے اینڈ پر جو ساؤنڈ ہے اسے اعراب کہتے ہیں. اس کو مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. جیسے یہ کلمہ ہے خلق، جو کہ ایک فعل ہے، اور اس کے بعد دوسرا ایک اسم ہے مسجد. اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بتائیے یہ جو خلق ہے اس کی حرکات کیا ہیں، تو آپ کہیں گے خاف مفتوح ہے، یعنی اس پر فتحہ ہے، لام مفتوح ہے، قاف مفتوح ہے. اسی طرح مسجد میں آپ کہیں گے میم مفتوح ہے، سین ساکن ہے، جیم مکسور ہے، اور یہ جو دال ہے یہ منون ہے. یا یوں کہہ سکتے ہیں میم پر زبر ہے، سین پر سکون ہے، جیم پر کسرہ ہے، اور دال پر تنوین ہے. یہ کہلاتی ہے حرکات. لیکن ہم جو پڑھ رہے ہیں حرکات اور اعراب میں کیا فرق ہے؟ ہمارا فوکس اینڈ پر ہوگا کہ اینڈ کا ساؤنڈ کیا ہے، یعنی اینڈ لیٹر پہ. جیسے یہاں دیکھیں مسجد، شجرتن، سمائن، دن، تن، ان، اسے کہتے ہیں اعراب. اس کے لیے آپ ایک فریز بھی یاد رکھ لیجئے کہ a noun is known by its end. ایک اسم کی پہچان اس کے آخر سے ہوتی ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں اس کے اینڈ ساؤنڈ سے ہوتی ہے. اب یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہر اعراب جو ہے وہ حرکت ہے، لیکن ہر حرکت اعراب نہیں. اب آتے ہیں اگلے سوال پر، لماذا الاعراب؟ کیوں جی ہم اعراب میں کیوں آ گئے؟ ہم آخری ساؤنڈ کو اتنا سگنیفیکنٹ کیوں بنا رہے ہیں؟ تو یوجد الاعراب فی لغت العربیہ، ایگزسٹ ہوتا ہے اعراب عربی میں. کس لیے؟ لیبین وظیفۃ الکلمہ، تاکہ واضح ہو جائے، کلیرٹی آ جائے، سگنیفائی کیا جائے. کسے؟ وظیفۃ الکلمہ، کہ اس کلمے کی یوسیج کیا ہے، اس کی فنکشن کیا ہے. فی الجملہ، جملے میں اس کی کیا پلیسمنٹ ہے. یعنی حل ہی فاعل، کہ یہ کام کرنے والا ہے، ام مفعول بھی، یا اس پر کام کیا گیا ہے، ام مجرور، یا یہ مجرور ہے. جیسے اس مثال کو ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے، کتب الولد الکتاب بالقلم، لڑکے نے کتاب قلم سے لکھی. تو اب یہاں پر دیکھیے کتب تو فعل ہے، الولد کیوں آیا؟ کیونکہ لکھنے والا کون ہے؟ لکھنے والا لڑکا ہے. کتاب کیوں آیا؟ کیونکہ اس نے لکھا، کتاب پر لکھا. کس سے لکھا؟ بالقلم، بالقلم. یعنی ولد بھی اسم ہے، کتاب بھی اسم ہے، قلم بھی اسم ہے. اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم نے کس کا سہارا لینا ہے؟ اعراب کا. یعنی یوجد اعراب فی لغت العربیہ لیبین وظیفۃ الکلمہ فی الجملہ. اب آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں، انگلش میں یہ کام کیسے ہوتا ہے، تاکہ ہم اسے بالکل اچھے سے سمجھیں. تو دیکھیے اردو کا ایک جملہ دیکھ لیجئے، سالم نے زید کی مدد کی. ہم کہتے ہیں سالم نے زید کی مدد کی، یا زید کی سالم نے مدد کی. یعنی اگر ہم نے اور کی کو اگنور کر لیں، سالم زید مدد کی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کس نے کس کی مدد کی. اب ہم نے اور کی کو استعمال کر کے یہ کہا ہے کہ سالم جو ہے یہ کام کرنے والا ہے. یعنی دیکھیں یہاں پر ہم کہیں گے سالم ہیلپ زید. اب وہیں عربی میں دیکھیے نصر تو فعل ہو گیا، نصر فعل ہو گیا، اور یہاں پر بھی دیکھیے نصر فعل ہو گیا. اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ زیدن سالمن، سالمن زیدن، سالمن زیدن. تو کیا پتا چلا؟ ہم یہاں پہ نے اور کی جیسے حروف استعمال نہیں کرتے، ہم بس اس پر اعراب ڈالتے ہیں. یعنی ہم نے کہہ دیا، چاہے ہم کہیں نصر زیدن سالمن، یا کہیں نصر سالمن زیدن، یا کہیں سالمن نصر زیدن. یعنی آپ سالم کو اینڈ پہ لائیں، بیچ میں لائیں، فرسٹ پہ لائیں، کام کرنے والا سالم ہے. جبکہ انگلش میں دیکھیں، آپ ذرا سالم کو یہاں لے جائیے اور زید کو یہاں لے جائیے تو معنی بالکل الٹ جائے گا. یہاں پر تو ایسا نہیں ہوا، نہ ہی یہاں پر نے اور کی جیسے حروف استعمال ہوئے، اور نہ ہی پلیسمنٹ امپورٹنٹ ہے. تو امپورٹنٹ کیا ہے؟ اینڈ ساؤنڈ، اعراب. یعنی اعراب آپ کو بتاتا ہے کام کس نے کیا، کام کس پر ہوا. اب دیکھیں یہاں ہم نے کیا کیا، سمپل انگلش میں سالم کے بدلے ہم نے زید لکھا اور زید کے بدلے سالم. پہلے سالم کام کرنے والا تھا، اب زید کام کرنے والا بن گیا.
اب وہیں اردو کا اگر آپ اس کا ایکولنٹ دیکھیں، پھر سے ہم نے وہی نے اور کی جیسے حروف استعمال کرنے ہیں، یعنی زید نے سالم کی مدد کی، اب زید فاعل بن گیا۔ عربی میں پھر سے وہی، آپ نے زید کو اب مرفوع کرنا ہے، زیدن زیدن زیدن، آپ زید کو کہیں بھی رکھیں اسے مرفوع کریں، وہ بن جائے گا کام کرنے والا، اور جس پر کام کا اثر واقع ہوا ہے اسے آپ منصوب کر دیں، چاہے آپ اسے بیچ میں لائیں، اینڈ میں لائیں، فعل کے پہلے لائیں، فعل کے بعد لائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ انگلش میں اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پوزیشن سے، جبکہ اردو میں کچھ ایسے حروف استعمال ہوتے ہیں، نے، کو، کی، اور عربی میں یہ کام صرف اعراب سے ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے لیسن کے آخری حصے پر، وہ ہے اقسام الاعراب من حیث الوظیفہ، یعنی فنکشن کے لحاظ سے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو دیکھ لیجئے، بیسیکلی تو اعراب کی فنکشن کے لحاظ سے 4 ٹائپس ہیں، لیکن اس میں سے خاصتاً ہم 3 کے بارے میں پڑھیں گے کیونکہ ہم اسم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک ہوتا ہے رفع، دوسرا ہوتا ہے نصب، تیسرا ہوتا ہے جر، اور ایک ہوتا ہے جزم۔ اس کو اگر ہم ایک ایک حرکت سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو دیکھ لیجئے، پیش کا ہونا، زبر کا ہونا، زیر کا ہونا اور جزم کا ہونا اینڈ پر، اسم کے اینڈ پر، یہ دلالت کرے گا کس پر؟ اس کے اعراب پر۔ اسے ہم ڈبل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، اور یہ ساکن ہے۔ تو یہاں پر اور ایک چیز ہم دیکھیں گے جو کہ ہم رفتہ رفتہ جانیں گے انشاءاللہ، ہمارا ایک لیسن ہی رہے گا کہ اسم کب کب مرفوع ہوتا ہے، اسم کب کب منصوب ہوتا ہے، اسم کب کب مجرور ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے کرم سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو جزم ہوتا ہے یہ فعل کی خصلت ہے۔ فعل یعنی مضارعہ کا جو فعل ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے اور وہ مجزوم ہوتا ہے، لیکن اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے۔ تو یہ رفع کیا دلالت کرتا ہے؟ تو یہ فاعل کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا ایسی جیسی صورتوں کو۔ اسی طرح یہ نصب کس پر دلالت کرتا ہے؟ مفعول بھی، مفعول بھی پر یا اس کے جیسے۔ اسی طرح یہ جو جر ہے، جر کے لیے نوٹ کر لیجئے صرف 2 ہی، یعنی صرف 2 ہی سچویشنز ہیں جہاں پر ایک اسم مجرور ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا تو یہ حرف جارہ کے بعد آئے یا مضاف الیہ بن کر آئے، جو کہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ اضافت کیا ہوتی ہے۔ اور یہ جزم کے بارے میں ہم نے جانا کہ یہ صرف کس کی خصلت ہے؟ یہ صرف فعل مضارعہ کی خصلت ہے کہ فعل مضارعہ مجزوم ہوتا ہے کچھ ادوات کی وجہ سے۔ تو دیکھ لیجئے، ہم کہتے ہیں کہ اسم کے لیے 3 میجر حالات ہیں، کیا ہے؟ رفع، نصب اور جر۔ جو اسم رفع کی حالت کو تسلیم کرتا ہے اسے ہم مرفوع کہیں گے، جو اسم نصب کی حالت کو قبول کرتا ہے ہم اسے منصوب کہیں گے، اور جو اسم جر کی حالت کو قبول کرے گا ہم اسے کہیں گے مجرور۔ تو پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ رفع کس پر دلالت کرتا ہے؟ یہ دلالت کرتا ہے اسم پر، اور فعل میں فاعل پر یا اس جیسے سچویشنز۔ یعنی رفع ہم جنرلی ایک بات کرتے ہیں کہ اسم بائی ڈیفالٹ مرفوع ہوتا ہے، کیونکہ اسم بائی ڈیفالٹ سبجیکٹ ہوتا ہے، اسم بائی ڈیفالٹ ڈوئر ہوتا ہے، تو لہٰذا رفع اس کی ڈیفالٹ پوزیشن ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں نصب پر۔ تو نصب کیا ہوتا ہے؟ جو مفعول بھی، یا انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کانا کی جو خبر ہوتی ہے، اسم انا یا ایسے ہی کچھ سچویشنز۔ آج ہمیں بس یہ نام یاد کرنے ہیں، رفع، نصب، اور تیسرا ہے جر۔ جر کے بارے میں ہم نے دیکھا یا تو حروف جارہ کے بعد یا مضاف الیہ کی صورت میں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اینڈ ساؤنڈ پہ دھیان دینا ہے۔ تو یہاں دیکھیے، بسم اللہ رحمان رحیم الحمد للہ رب عالمین۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ اعراب کو 2 طریقوں سے پہچانا جائے گا، یا تو آخری حرف پر لگنے والی حرکت یا آخری حروف، جو کہ انشاءاللہ ہم کل وضاحتاً سیکھیں گے۔ آج بس ہم سکیننگ کر رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کو ہم اگنور کرتے ہیں، حالانکہ یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، یہاں پر بھی
یہ ضمیر ہے، یعنی نعبد مضاریہ میں اسی طرح ضمیر ہے اور یہ فعل ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی یہ ضمیر ہے۔ ابھی فی الحال ہم کس پر آئیں گے؟ یعنی جو ہم نے پڑھا ال والے اسما، یا جو بالکل کلیئر ابھی ہے کہ ہاں یہ اسما ہے۔ الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ بھی ضمیر ہے اور اس سے پہلے حروف جارہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے، یہاں پر ہے الصراط، یہاں پہ کیا ہے؟ الحمد، یہاں پہ کیا ہے؟ الرحمن، تو یہ مرفوع ہے، الرحمن مجرور ہے، الصراط منصوب ہے۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے، برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو اگر ہم اس طرف دیکھیں کہ ہم نے کہا تھا کہ اسم مجرور ہوتا ہے برب، بی کی وجہ سے، یہاں پر کیوں ہے ملک الناس؟ یہ اضافت کی وجہ سے ہے۔ فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں، من سے ہو گیا شر، فی سے ہو گیا صدور، من سے ہو گیا جنت۔ آئیے قرآن کریم کی دو آیتیں مبارکہ ہیں آپ کے سامنے، اور یہ وہ آیت ہے جو اکثر ہر سورے میں ہے، سورہ توبہ کے بغیر۔ تو یہاں دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم لفظ اللہ پر فوکس کریں گے، تو یہاں پر کیا ہے؟ بسم اللہ۔ اب یہاں دیکھیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 میں کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وہیں آیت نمبر 9 میں دیکھیں، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ تو ان تین ریفرنسز کو آپ ذرا دھیان سے دیکھیں، یہاں پر تینوں جگہ پر کلمہ اللہ آیا ہے، جو کہ اس میں علم ہے یا ال لگا کر الہ سے بنا ہے، یعنی اسم ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اللہ ہے، یہاں پر کیا ہے؟ اللہ، اور یہاں پر کیا ہے؟ اللہ۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ یہاں ہے ختم اللہ، اللہ نے ڈال دی، مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا ہی عذاب ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یخادعون اللہ، یخادعون اللہ، یہاں ہم نے کہا ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، تو ہم نے کہا اللہ نے مہر لگا دی۔ یہاں کیا ہے؟ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اللہ کو، اللہ نے۔ تو یہ جو نے ہے، یہ جو کو ہے، اس کو ہم نے کیسے ریپریزنٹ اور سگنیفائی کیا ہے؟ بس اعراب سے۔ یہاں لفظ اللہ فاعل ہے، اللہ نے مہر لگا دی، اور یہاں وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں کہ وما یخدعون الا انفسهم، وہ نہیں دھوکہ دیتے صرف اپنی جانوں کو، یعنی وہ تو دراصل خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، لیکن انہیں اس چیز کا شعور نہیں۔ اب آئیے اس لفظ پر بھی فوکس کرتے ہیں، جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہر دن ہم پڑھ ہی لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، محمدن، یہاں کہا محمدن، یہاں کہا محمدن۔ اور درود میں دیکھیں، اللہم صلی علی محمد، محمد وعلی آل محمد، محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انک حمید مجید. اگر ہم لفظ محمد پر فوکس کریں، یہاں پر ہم نے کیا کہا؟ محمد. یہاں پر کیا کہا؟ محمدن. اور یہاں پر کیا کہا؟ محمدن. اس کے لیے تو ہم نے تھوڑا سا سمجھ ہی لیا کہ اسم مجرور دو ہی صورتوں میں ہوتا ہے، یا تو یہ حرف جارہ کے بعد آئے یا مضاف الیہ بن کر آئے. یہ تو ہمیں کلیئر ہو گیا. انشاءاللہ رفتہ رفتہ ہم جانیں گے کہ اسم منصوب کب ہوتا ہے اور اسم مرفوع کب تک رہ سکتا ہے، یہ کیا سگنیفائی کرتا ہے. تو آج کے لیسن کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ سمجھنا کہ واقعی اسم یا تو مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے. مزید آپ ایز نوٹ یہاں پر کمپیئر کریں. ایک طرف سے ہم نے کہا علی محمدin، تو یہاں پہ علی ابراہیم کیوں نہیں آیا؟ یعنی ضرور اس میں کوئی خاص چیز ہے. یہاں پر بھی علی آل ابراہیم کیوں کہا؟ ضرور ابراہیم کلمہ اسم جو ہے ایک خاص اسم ہے. محمدن تو علی محمدن ہو گیا لیکن ابراہیم نہیں ہوا. اس کے بارے میں ہم اگلے لیسنز میں جانیں گے. تو چلیے آپ میں سے کون بنا ورڈز کو دیکھیے ایک بار ان کو دہراتا ہے. الماء فم قلب اسود. جزاک اللہ. لحم قطعة نهر أحمر. جزاک اللہ. تو چلیے اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کہانی میں سے ہم اعراب کو پہچاننے کی کوشش کریں گے. تو دیکھ لیجئے یہاں پر کیا ہے. کانا یہ تو فعل ہے. کلبن کلبن یہ مرفوع ہے. یحمل قطعۃ یہ منصوب ہے. لحمن یہ مجرور ہے. فم مجرور ہے. نہرن منصوب ہے، یہ تو ضمیر ہے. سورت سورت منصوب ہے. الماء مجرور ہے. کلبن یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. آخر مع لحم یہ کیا ہے؟ یہ مجرور ہے. پھر سے دیکھیں فم، یہاں پہ آپ نے دیکھا فم، یہاں پر کیا ہے؟ فم یہ منصوب ہے. یہ فی الحال ہم ضمائر کو اگنور کر رہے ہیں. قطعۃ یہ کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے. یہاں آپ نے دیکھا قطعۃ، یہاں ہے قطعۃ. لحم یہ مجرور ہے. فی الماء یہ بھی مجرور ہے. الکلب یہ بھی مرفوع ہے. التماء یہ بھی مرفوع ہے. تو آئیے لیسن کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے اس جزم کی مثال کو دیکھ لیتے ہیں، جو کہ ہم نے کہا کہ جزم بھی اعراب میں سے ہے، یعنی کلمے کے آخر پر جزم بھی لگتی ہے. خاصتاً ہم فعل مضارعہ کی بات کرتے ہیں. فعل مضارعہ بائی ڈیفالٹ مرفوع ہوتا ہے، لیکن جب اس سے پہلے کچھ ایسے عوامل آتے ہیں جن کو ہم نے جوازم المضارعہ سے جاننا ہے، ان کے آ جانے کے بعد فعل مضارعہ مجزوم ہوتا ہے. یعنی یذهب سے لم یذهب. اسی طرح لا ان ناہیہ ہوتا ہے، یعنی نہیں کرنے کا جو لا ہوتا ہے اس کے بعد بھی مضارعہ مجزوم ہوتا ہے. تو اس طرح آج اللہ کے کرم سے ہم نے بس یہ جانا کہ اعراب کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے کوشش کی جانے کہ حرکات اور اعراب میں کیا فرق ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اعراب کیوں بلا. اس کے بعد اعراب کی 3 یا 4 مین ٹائپس کو ہم نے دیکھا. اس کے بعد ہم نے کہانی سے ان اعراب کو پہچاننے کی کوشش کی اور 2 آیت کریمہ سے ہم نے اعراب کو پہچاننے کی کوشش کی. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.